سنريهم آياتنا في الآفاق وفي अक्सर लोग सोचते हैं कि रिलीजन और साइंस टू ऑपोजिट वर्ल्ड्स हैं। एक ईमान की बात करता है और दूसरा प्रूफ मांगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 1400 साल पहले नाजिल हुई कुरान पाक में ऐसी बातें इशारों में मौजूद हैं जिन तक साइंस को पहुंचने में सेंचुरीज लग गईं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है? आज हम अनकवर करने जा रहे हैं वो माइंड शिफ्टिंग पैरेलल्स जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ईमान और साइंटिफिक डिस्कवरी शायद एक ही दौर के दो पहलू हों, कभी कभी अलाइंड होते हैं, वो भी इतने गहरे तरीके से कि हार्ट और माइंड दोनों स्टन्ड रह जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या साइंस सच में कुरान को कंफर्म कर रही है या फिर कुरान वो ट्रूथ्स पहले ही रिवील कर चुका था जिसे साइंस अब धीरे धीरे डिस्कवर कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन कुरानी साइंस और साइंटिफिक फैक्ट्स को एक एक करके डिकोड करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बात आखिर में सामने आएगी वो शायद आपका पूरा नजरिया बदल दे। और एक गुजारिश, वीडियो स्किप मत कीजिए। हर सेकंड में एक नई सोच छुपी है, एक ऐसा पॉइंट जो शायद आप पहली दफा आप सुन रहे हो। अगर बीच से देखा तो मतलब अधूरा रह जाएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब, क्योंकि हर दौर का फितना नया होता है लेकिन निजाम वही पुराना, डिसेप्शन और धोखा। और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो सिर्फ देखते नहीं सोच कर देखते हैं, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप समझेंगे द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर, the miracle of human embryology, the function of mountains, the two seas that do not mix। और याद रखिएगा, साइंस बताती है कैसे, कुरान बताता है क्यों। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। चलिए अपनी पहली निशानी देखते हैं। एक लम्हा के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए वो दौर जब इंसान समझता था कि कायनात हमेशा से ऐसी ही है, स्टैटिक, साइलेंट, ठहरी हुई, ना कोई इब्तदा ना कोई इंतहा। लेकिन 20वीं सदी ने सोच का रुख ही बदल दिया। लेकिन 1929 में मशहूर माहिर फल्कियात एडविन हबल ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने देखा कि दूर दराज की कहकशाएं हमसे मुसलसल दूर जा रही हैं। मतलब साफ था कि कायनात फैल रही है। ये डिस्कवरी ऑफ द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स जदीद कॉस्मोलॉजी की बुनियाद बन गई। स्टीफन हॉकिंग, हमारी सदी के अजीम साइंसदानों में से एक, अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि कायनात के फैलने की दरियाफ्त 20वीं सदी के सबसे बड़े ज़हनी इनकलाबात में से एक थी। इसको समझने के लिए एक बैलून की मिसाल लेते हैं। उस पर कुछ डॉट्स बना दें। जब आप बैलून को फुलाते हैं तो हर डॉट दूसरे डॉट से दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारी कायनात भी फैल रही है। अब जरा गौर कीजिए, आज से 1400 साल पहले जब साइंस इस तसव्वुर से बिल्कुल बेखबर थी, कुरान पाक ने इस तरफ कैसे इशारा किया। सूरह अद-धारियात आयत नंबर 47 में अल्लाह फरमाता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। और आसमान को हमने अपनी कुव्वत से बनाया और यकीनन हम इसे वुसअत दे रहे हैं, फैला रहे हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाला अरबी लफ्ज लामुस्यून है, जिसका एक मतलब फैलाने वाला या वुसअत देने वाला भी लिया जाता है। कुछ मुफस्सिरीन स्कॉलर्स के नजदीक ये एक मुसलसल काम की तरफ इशारा करता है कि ये अमल जारी है। तो क्या ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात नहीं है कि जिस हकीकत को इंसान ने 20वीं सदी की जदीद टेक्नोलॉजी से जाना, उसका इशारा कुरान में सदियों पहले दे दिया गया था। ये इस बात की तरफ दावत फिक्र है कि कुरान का इल्म किसी इंसानी जहन से नहीं बल्कि उस जात की तरफ से है जिसने इस कायनात को बनाया। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। अब हम अपनी दूसरी दलील की तरफ चलते हैं जो जिंदगी की शुरुआत के मुताल्लिक है। जिंदगी कहाँ से शुरू हुई? जदीद बायोलॉजी ने बताया है कि जिंदगी की इब्तिदा पानी में हुई। हर जिंदा चीज का बुनियादी हिस्सा यानी सेल साइटोप्लाज्म से बना है, जो ज्यादातर पानी ही होता है। पानी के बगैर, जैसा कि हम जानते हैं, जिंदगी मुमकिन नहीं। ये एक ऐसी साइंसी हकीकत है जो अब स्कूल की किताबों में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन उस दौर का तसव्वुर कीजिए जब लोग अरबी सहराओं में रहते थे, जहां पानी सबसे कीमती शय थी। उस वक्त ये सोचना भी कितना मुश्किल था कि हर चीज पानी से बनी है। मगर कुरान पाक ने इस ग्लोबल हकीकत को बड़े क्लीन लफ्जों में बयान किया है। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30 में इरशाद होता है,
اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت میں کوئی پیچیدگی نہیں، بلکہ ایک واضح بیان ہے، ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے۔ یہ وہی رزلٹ ہے جس پر آج کی سائنس پہنچی ہے۔ اس آیت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس زمین پر نازل ہوئی جہاں پانی کی قلت تھی۔ کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ اس کا لکھنے والا پوری کائنات کے رازوں سے واقف ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ ہمارا اگلا ٹاپک انسانی تخلیق کے ان مرحلوں کے بارے میں ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ جدید ایمبریولوجی نے ہمیں بتایا ہے کہ بچے کی نشو و نما ماں کے رحم میں کئی خاص مرحلوں سے گزرتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سائنسی تفصیلات میں جائیں، ایک نام پر غور کریں، پروفیسر کیتھ ایل مور۔ وہ کینیڈا کے ایک معروف سائنسدان اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں انیٹمی اور ایمبریولوجی کے پروفیسر تھے۔ پروفیسر کیتھ مور نے قرآن کو وحی یا ریولیشن نہیں مانا، لیکن انہوں نے قرآن کی ایمبریولوجی آیتوں کی سائنٹیفک ایکوریسی کو اوپنلی ایکنالج کیا۔ یہ سٹیٹمنٹ صرف سائنٹیفک کمپیریزن کے لیے ہے، عقیدے کا اقرار نہیں۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں وہ آیات کیا کہتی ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی وہ آیات پیش کی گئیں جو انسانی تخلیق کے مرحلوں کو بیان کرتی ہیں، تو وہ ان کی درستگی یعنی ایکوریسی سے بہت متاثر ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ آیات کیا ہیں۔ سورہ المومنون آیت 12 سے 14 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ یعنی بوند بنا کر ایک محفوظ آرامگاہ یعنی رحم میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنایا، پھر اس علقہ کو مدغہ بنایا، پھر اس مدغہ سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ بڑا ہی برکت والا ہے، سب سے بہترین بنانے والا۔ اب ان الفاظ پر غور کریں۔ نطفہ یعنی ڈراپ آف فلوئڈ، یہ میل اور فیمیل گیمٹس کے ملاپ کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ علقہ، اس عربی لفظ کے کئی معنی ہیں۔ اے جونک، بی لٹکی ہوئی چیز، سی جمع ہوا خون۔ پروفیسر مور نے وضاحت کی کہ شروع کے مرحلوں میں ایمبریو جونک کی طرح ماں کے رحم سے چپک کر خوراک لیتا ہے، اس کی شکل بھی جونک جیسی ہوتی ہے اور وہ رحم میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سبھی معنی سائنسی طور پر کافی حد تک درست ہے۔ مدغہ، اس کا مطلب ہے چبایا ہوا لوتھڑا۔ پروفیسر مور نے تصدیق کی کہ اس اسٹیج پر ایمبریو کی پیٹھ پر جو نشان یا سومائٹس ہوتے ہیں وہ چبائے ہوئے نشانوں کی طرح دکھتے ہیں۔ پروفیسر مور نے اس پر تبصرہ کیا کہ 7ویں صدی میں ان مرحلوں کی اتنی درست تفصیل بیان کرنا انسانی علم کی بنیاد پر ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت تھی جو صدیوں بعد ایجاد ہوا۔ انہوں نے عبد المجید الزندانی کے ساتھ مل کر اپنی کتاب کا ایک اسلامک ایڈیشنز والا ایڈیشن بھی شائع کیا۔ تو کیا یہ ایک واضح نشانی نہیں ہے؟ اگر آپ کو یہ حقائق دلچسپ لگ رہے ہیں اور آپ قرآن اور سائنس کے اس رشتے کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ہم سے شیئر کریں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب زمین کی طرف آتے ہیں اور پہاڑوں کے کردار کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے پہاڑ صرف اونچی چٹانیں ہیں، لیکن جدید جیولوجی نے ان کی ایک گہری حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ جیولوجی میں ایک اہم نظریہ ہے آئسوسٹیسی کا، جو بتاتا ہے کہ پہاڑوں کی صرف بلندی ہی نہیں ہوتی، بلکہ زمین کے نیچے گہری جڑیں یا روٹس بھی ہوتی ہیں، بالکل ایک میخ یا پیگ یا سٹیک کی طرح۔ یہ جڑیں زمین کی اوپری تہہ یا کرسٹ کو بیلنس اور استحکام فراہم کرتی ہیں۔ ڈاکٹر فرینک پریس، جو امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے سابق صدر تھے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب ارتھ میں اس کانسیپٹ کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ پہاڑ زمین میں میخوں کی طرح ہیں، جبکہ پہاڑ خود ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت سے بنتے ہیں جو زلزلوں کا سبب بنتی ہے۔ ان کی گہری جڑیں کرسٹ کو آپس میں پکڑ کر اسے اسٹیبلٹی دیتی ہیں۔ اب قرآن کی طرف آئیے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن نے پہاڑوں کی اس فنکشن کو کس خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ سورہ النبا آیت 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں جیسا؟ یہاں عربی لفظ اوتاد استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ پیگز یا سٹیکس ہے۔ جیسے میخ خیمے کو زمین پر قائم رکھتی ہے، اسی طرح پہاڑ زمین کی کرسٹ کو استحکام دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ الانبیاء آیت 31 میں فرمایا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر لرز نہ اٹھے۔ یہ واضح طور پر پہاڑوں کے سٹیبلائزنگ فنکشن کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے جدید جیولوجی آئسوسٹیسی کے ذریعے ایکسپلین کرتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ ہمارا آخری موضوع سمندروں سے جڑا ایک حیرت انگیز فینومینن ہے
جدید اوشنوگرافی نے دریافت کیا ہے کہ جب دو مختلف خاصیت والے سمندر ملتے ہیں تو ان کا پانی فوراً ایک نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پر میڈیٹرینین سی کا نمکین اور گرم پانی جب اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی سے ملتا ہے تو ان کے درمیان ایک بیریئر یا حد فاصل قائم رہتی ہے۔ اس کی وجہ ان کے پانی کی الگ الگ ڈینسٹی، ٹیمپریچر اور سیلینٹی یعنی نمک کی مقدار ہے۔ پانی آہستہ آہستہ مکس ہوتا ہے لیکن یہ حد واضح رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دریافت کرنے کے لیے جدید سمندری تحقیقات کی ضرورت پڑی، لیکن قرآن نے اس نازک حقیقت کو صدیوں پہلے بیان کر دیا تھا۔ سورہ الرحمن آیت 19 اور 20 میں فرمایا گیا ہے، اس نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا کہ آپس میں مل جائیں، لیکن ان کے درمیان ایک آد یعنی بیریئر ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتے۔ ایک اور مقام پر سورہ الفرقان آیت 53 میں اسے اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جہاں میٹھے اور کھارے پانی کا ذکر ہے، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا، ایک میٹھا اور خوشگوار ہے اور دوسرا کھارا اور تلخ، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مضبوط روک قائم کر دی۔ یہاں استعمال ہونے والا لفظ برزخ ہے، جس کا مطلب ایک ایسی روک یا پردہ ہے۔ ذرا سوچئے، اس دور میں جب سمندری سفر کے ساز و سامان اتنے محدود تھے، اس مشاہدے کو اتنی وضاحت سے بیان کرنا کیسے ممکن ہوا؟ اللہ نور السماوات والارض۔ تو ان سب مثالوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پھیلتی ہوئی کائنات، پانی سے زندگی کی ابتدا، ماں کے پیٹ میں انسانی نشوونما کے مرحلے، زمین کو استحکام دیتے پہاڑ، اور وہ سمندر جو مل کر بھی نہیں ملتے، یہ سب صرف چند مثالیں ہیں۔ یہ قرآن کے علمی اشارے ہیں جو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں بلکہ اس ذات کی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، جیسا کہ قرآن بار بار پوچھتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھنا ضروری نہیں، بلکہ جیسے جیسے انسانی علم بڑھ رہا ہے، قرآن کی نشانیاں اور بھی واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا مقصد ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا اور ہمیں اپنے رب کے قریب لانا ہے، جیسا کہ ہمیں دعا سکھائی گئی، ربی زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے ایمان اور علم میں اضافہ کیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے بڑھ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھ سکیں جو ایمان کو تازہ اور ذہن کو روشن کرتی ہیں۔ آپ اس موضوع پر کیا سوچتے ہیں؟ قرآن کا کون سا سائنسی اشارہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ لا لا لا